السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکایت سنیں گے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہا کرتا تھا جس کا نام تھا شمعون۔ یہ ایک مرتبہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کی بیماری یہاں تک پہنچی کہ یہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر گئے۔ جب آپ اس کے گھر تشریف لے کر کے جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس کے پاس میں آگ سلگ رہی ہے اور آگ اور دھوئیں سے وہ کالا پڑ چکا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ہمیشہ آگ کی پوجا کی ہے، اب تو دین اسلام کو آزما، شاید کہ خدا تبارک و تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے اور تجھے معاف فرما دے۔ اس نے کہا کہ دین اسلام کی صداقت کی کوئی نشانی دکھائیے، دین اسلام اگر سچا ہے تو اس کی کوئی نشانی پیش کیجیے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھ، یہ آگ جو ہے، اس آگ کو تو نے جلایا اور تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتا آیا ہے، اور میں نے ایک لمحہ بھی اس کی پوجا نہیں کی، میں نے کبھی بھی اس کو اپنا خدا نہیں مانا، تو نے ہمیشہ اس کو اپنا خدا مانا ہے اور تو نے ہمیشہ اس کی پوجا کی ہے۔ اب میں اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالتا ہوں، تو اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈال، دیکھتا ہوں کہ یہ کس کے ہاتھ کو جلاتی ہے اور کس کے ہاتھ کو نہیں جلاتی ہے۔ اس آگ کو چاہیے تو یہ فوراً میرے ہاتھ کو جلا دے، اس لیے کہ میں نے اس کی پوجا نہیں کی ہے اور تو ہمیشہ اس کی پوجا کرتا چلا آیا ہے، تو اس چاہیے یہ کہ یہ تیرے ہاتھ کو نہ جلائے۔ اتنا کہہ کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ جب آگ میں پڑا تو آپ جب آگ میں ڈالتے ہیں تو ہاتھ باہر نہیں نکالتے ہیں، اور آگ آپ کے ہاتھ کو نہیں جلا رہی تھی، 1-2 سیکنڈ کے لیے نہیں یا 1-2 منٹ کے لیے نہیں، کافی دیر تک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا ہاتھ اس آگ میں ڈالے رکھا اور آگ نے آپ کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کا ہمیں صلہ ملا ہے۔ میں نے خدا کو ایک مانا اور ہمیشہ اس اللہ کی عبادت کی ہے کہ جس اللہ نے اس آگ کو بھی پیدا کیا ہے، اس آگ کو بھی بنایا ہے، اور تو اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا دین اسلام کی سچائی چاہیے تجھے؟ وہ فوراً کہتا ہے کہ اے حسن بصری، میں نے ہمیشہ آگ کی پوجا کی ہے، میں نے ہمیشہ آگ کو اپنا خدا مانا ہے، میں اس کی پوجا ہمیشہ کرتا رہا، اب چند لمحات میری زندگی کے بچے ہوئے ہیں، اب میں خدا تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کروں گا، اور کیا یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے گا؟ جب شمعون نے اتنا کہا تو حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، تو فکر مت کر، تو نے 70 برس تک اس آگ کی پوجا کی ہے، تو نے 70 برس تک صرف گناہ کیا ہے، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اوپر ہمیشہ مہربان رہتا ہے، بندہ جب بھی گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کے معافی فرما دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو معافی مانگ اور کلمہ پڑھ لے، میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت تیری پچھلے جتنی خطائیں ہوئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے گا اور 70 برس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ کہتا ہے، یعنی شمعون کہتا ہے کہ اے حسن بصری، میں مسلمان تو ہو جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھے اقرار نامہ لکھ کر کے دے دیں، ایک پرچہ لکھ کر کے دے دیں اور اس پر یہ دستخط کر دے کہ خدا تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دے گا، مجھے بخش دے گا، تو میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ جب شمعون نے یہ شرط رکھی تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اقرار نامہ لکھا اور اس کو دے دیا۔ اقرار نامہ وہ لیتا ہے اور فوراً کلمہ پڑھ کر کے مشربہ اسلام ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے وصیت کی
کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے انتقال کے بعد آپ ہی مجھے غسل دیں گے، مجھے کفن پہنائیں گے اور قبر میں آپ ہی مجھے اتاریں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو منظور کر لیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی گھڑی کے بعد میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ مر جاتا ہے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وصیت کے مطابق اس کو کفن دیتے ہیں، غسل دیتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں اس کے کافی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس کے نماز جنازہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو قبر میں اتارتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کو قبر میں اتارا اور اس کو دفنانے کے بعد میں آپ جب گھر تشریف لے کر کے آئے تو آپ پوری رات بیدار رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، اس فکر سے کہ مجھے اپنے مال کے اوپر قبضہ جتانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ میرا مال تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یا میرا مال میرے پاس میں موجود رہے گا۔ مجھے اپنے گھر کی فکر نہیں رہا کرتی ہے، میں اپنے گھر کے بارے میں نہیں جانتا کہ میرا گھر آباد رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ اور پھر میں نے اللہ کے ملک کے اوپر اور اللہ کے بندوں کے اوپر، اللہ کے حکم کے اوپر یہ مہر کیسے لگا دی ہے؟ اس فکر میں آپ بیدار رہتے ہیں۔ آخرکار اس فکر میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آپ کی آنکھ لگی، سو گئے، تو خواب میں آپ نے شمعون کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک عالیشان محل میں ہے، اور اس کے محل کے سامنے باغات لگے ہوئے ہیں، اور محل سے نکل کر کے وہ باغات میں گھوم رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس نے دیکھا تو فوراً سلام کیا اور کہا کہ اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ مجھ پر میری امید سے زیادہ مہربان نکلا، اللہ مجھ پر میری امید سے زیادہ مہربان نکلا، اور اللہ نے میرے جتنے گناہ تھے ان سب کو بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے جنت عطا فرما دی۔ اور اے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ اپنا اقرار نامہ لے لیجئے، اب اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو اپنے پاس میں لے لیجئے، اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھ میں اقرار نامہ دیکھا، وہ اقرار نامہ جو آپ نے شمعون کو دیا تھا، وہی اقرار نامہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں اس کو دیکھ